کہ رب کے پاس ہونے کا مطلب ہے وہ اپنی قبر میں زندہ نہیں ہو سکتے. میں نے کہا پگلے، رب ایک تو رب کو کسی جہت کے ساتھ یا کسی مکان کے ساتھ تم خاص نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو اللہ تو ادھر ہی ہے. اللہ نہ جہت نہ قید نہ سمت نہ ہاتھ نہ اوپر نہ نیچے، یہ ساری حدود سے تو پاک ہے. رہ گیا مسئلہ عند ربہم یرزقون. میں نے کہا دیکھو حضور فرماتے ہیں میں رائے تو موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. یہ میرے سامنے بخاری مسلم پڑھی ہے، اس کی یہ حدیث موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں. کہا ہم نہیں جانتے. میں نے کہا تمہارا نہ جاننا تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے. جانتے ہوتے تو حسین ابن علی امام علی مقام کی والدہ کی قبر گراتے تم جانتے ہوتے تمہاری تو عقل ماری ہوئی ہے. تم جانتے ہوتے تو اسلام کا اتنا بڑا ہیرو، ان کی والدہ اور پھر رسول خدا کی بیٹی خاتون جنت، اور یہ حدیث میرے سامنے ہے مسلم شریف کی سیدۃ النساء اہل الجنہ. اگر کل کو تم سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ اور تمہاری تو حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل جنت جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار خاتون جنت ہیں، تو تم لوگوں نے خاتون جنت کا کیا مقام رکھا ہے؟ تو ان کے کہیں گے وہ روڑا جو پڑا ہے نا یہ خاتون جنت ہے. تو میں نے کہا تیرے بادشاہ کی قبر تمہیں معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے. میں نے کہا لعنت ہے تم پر، بادشاہ کی قبر معلوم ہے اور بنت رسول کہ جو جنت کی ملکہ ہے. اور میں نہیں کہتا حدیثیں بولتی ہے، تو کہتے ہیں کتاب و سنت کی بات کرو. کتاب کہتی ہے وہ جنت کی ملکہ ہے. اگر ان کی قبر کا کوئی سوال کرے تو کہتا ہے غیر معروف ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ارے اپنے بادشاہ کی قبروں پر تو پجاری کھڑے کر رکھے گیٹ لگا کے کہ یہ ملوک کی قبریں ہیں. ایسے ہزاروں ملوک حسین ابن علی کی جوتے پر قربان. تمہیں عقل ہوتی تو اتنا فساد ہی کیوں ہوتا؟ آج امام حسن مجتبیٰ کی قبر گرائی گئی. یزید ہی ظالم نہیں تھا، یزیدی بھی ظالم ہے. یہ ملوک ہے، یہ سارے مولوی چمچے ہیں ان ملوک کے. کبھی کسی کی زبان سے ادا ہوا کہ تم کس کے سامنے جواب دہ ہو؟ بادشاہ تم کس کے سامنے جواب دہ ہو؟ ان کو ایک ہی شرک دنیا میں نظر آتا ہے کہ کسی قبر پر اگر کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور دعا تو اللہ سے مانگتا ہے. یہ حضور نے خود سکھائی ہے دعا کہ اگر کوئی بزرگ کے پاس دعا کرو تو یہ کر سکتے ہو کہ یا اللہ اس کا وسیلہ ہماری دعا قبول فرما. ابن ماجہ یہ میرے سامنے پڑھی ہے، یہ 6 کتابیں. آپ سمجھے گے کہ ایک ہی کتاب ہے تو کتنا کے نام، یہ 6 کتابیں ایک جلد میں چھپی ہوئی ہیں. یہ دیکھ لیجیے یہ 6 ہے پوری، 3 اور 3 کے یہ نام ہے. 6 کی 6 پوری. دیکھو 10 کلو کی کتاب ہے، اسی لیے تو میں ایک کے ساتھ لایا ہوں. یہ حدیث اس میں موجود ہے، انہوں نے خود دعا سکھائی ہے. لیکن دیکھو یہ فکر ہے. امام حسن مجتبیٰ کی قبر ایک اتنا سا ٹھیکرا پڑا ہے. یہ شہزادہ رسول ہے امام حسن مجتبیٰ، اور امام علی مقام کے بیٹے سید سجاد امام زین العابدین ان کی قبر کو بلڈوز کیا گیا. امام جعفر صادق کی قبر کو بلڈوز کیا گیا. امام محمد باقر کی قبر کو بلڈوز کیا گیا. یہ سب قبریں مدینہ منورہ میں ہیں. 12 اماموں میں سے 4 کی قبریں وہاں ہیں. سب کو گرا دیا گیا، بلڈوزر چلا دیے گئے. اور فکر کیا ہے کہ دین یہ کہتا ہے. میں نے ایک خبیث کو کہا، میں نے کہا اگر دین یہ کہتا ہے یہ قبریں گرا دو، یہ سامنے روزہ شریف نظر آ رہا ہے، یہ دین کے خلاف کھڑا ہے. تو اگر ان کا روزہ کھڑا ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کا روزہ کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے کہ بیٹی کا روزہ اگر ہو، پردہ ہو قبر کا، تو دین بگڑتا ہے. تو ابا جان کی قبر کس طرح کھڑی ہے؟ ان کی قبر اگر ہے اور اس کے اوپر گنبد شریف موجود ہے تو بیٹی کی قبر کا پردہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت حسن مجتبیٰ کی قبر کیوں نہیں بن سکتی؟ حضرت عثمان ذو النورین کی کیوں نہیں بن سکتی؟ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کی کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر بادشاہوں کی رکھیلوں کی بن سکتی ہے تو ابراہیم ابن محمد کی قبر کیوں نہیں بن سکتی؟ آج لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید وہ یزید بڑا کیسے تھا، اس کو شرم نہیں آئی. میں نے کہا یزید ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ پہچان نہیں سکتے. جس کو بنت رسول کریم کی قبر پر رہنا ہے وہ یزید کو اس یزید سے بڑا تھا.
قبر کیا؟ حالانکہ میں سمجھتا ہوں زندوں کو لوگ مار لیتے ہیں، قبروں کو تو کافر بھی نہیں گراتے، قبروں کا وہ بھی احترام کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو ہمارے ان کا ملک ہے، قبریں ہماری ہے ایسے جس طرح باغ بنے ہوئے ہیں، مفتی صاحب کو دفن کرنے کے ایسے ایسے خوبصورت باغ بنے ہوئے ہیں جی۔ تو ان کو تو خیال آیا تب ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں رات کو کاجی قبروں کے کتبے گرا گئے ہیں، یزید صرف بندے ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں نا، ورنہ دوسرے جو جن کا دماغ درست ہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو قبروں کا احترام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی آتی ہے خبر جی وہ برلے میں اڑا گئے ہیں، فلانی جگہ اڑا گئے، مطلب ان میں سے جن کے دماغ یزیدی ہو جائیں گے وہ قبریں اڑا جائیں گے جی۔ تو ہمارے تو بڑے بڑے جبے پیر کے یزیدی ہو گئے۔ دیکھو جی آثار آپ میں موجود ہیں۔ گرامی قدر حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب امام علی مقام آپ کا نظریہ، آپ حسین ہیں لیکن حسین اور حسینیت دونوں کو سمجھو۔